نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر حکیم اسحاق سلطان اور اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ہیضہ، جسے کالرا بھی کہا جاتا ہے۔ جب گرمیوں کا موسم آتا ہے یا برسات کا موسم مونسون کا موسم ہوتا ہے اور ہر طرف پانی ہی پانی ہوتا ہے، تو اس موسم کے اندر یہ بیماری وہ پھیلتی ہے۔ ہم اسے ایک بیکٹیریل انفیکشن ڈیزیز کہتے ہیں، اور یہ اس بیکٹیریا کے ذریعے یہ بیماری پھیلتی ہے، اسے وبرو کالرا کہتے ہیں۔ دوستو، پہلے یہ بیماری بہت زیادہ ہوتی تھی اور کئی دیہاتوں کے دیہات اس سے تلف ہو جاتے تھے، لیکن جیسے جیسے وقت ترقی کرتا گیا، ممالک ترقی کرتے گئے اور سیوریج کا نظام بہتر ہوتا گیا اور واٹر کی سپلائی اچھی ہوتی گئی، تب سے اس بیماری کے اندر اچھی خاصی کمی آئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود WHO کے اعداد و شمار کے مطابق ہر سال 1.3 ملین سے 4.3 ملین لوگ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بیماری یہ پانی کے ذریعے پھیلتی ہے۔ جب کسی شخص کو یہ بیماری ہو جاتی ہے اور تو وہ سٹول پاس کرتا ہے، اور وہ یہ جو بیکٹیریا ہے اس کے سٹول کے راستے وہ پاس ہوتا ہے۔ چونکہ گاؤں کے اندر ایسے بھی بہت ساری جگہ ہیں، ہمارے ملک میں ابھی بہت سارے ایسی جگہیں ہیں جہاں پر پانی کا سپلائی کا صحیح انتظام نہیں ہے، جہاں پر لوگ ندی نالوں سے یا جوہڑوں سے وہ پانی پیتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے یہ سٹول وہ بارش آتی ہے اور اس ندی نالے میں شامل ہو جاتا ہے، تو پھر یہ پورے کا پورا اس ندی نالے کا پانی وہ پیلیوٹڈ ہو جاتا ہے، اور جو لوگ اس پانی کو یوز کرتے ہیں تو یہ بیکٹیریا ان کے معدے میں چلا جاتا ہے، اور معدے سے یہ چھوٹی آنت میں جا کر وہاں پہ اپنی تعداد کو بڑھاتا ہے، اور وہاں پر چھوٹی آنت کی جو اندرونی سب سے اس کی لیئر ہے، جسے ہم میوکوزل ممبرین کہتے ہیں، اس کے اندر جا کے یہ سٹے کرتا ہے اور وہاں پر اپنا ٹاکسن پیدا کرتا ہے۔ تو دوستو، جب یہ ٹاکسن پیدا کرتا ہے تو اس وقت ہماری آنت کے اندر 4 جو اس کے افعال ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ آنتوں کا پہلا فعل کیا ہوتا ہے کہ غذا ہم جو کھاتے ہیں وہ آنتوں میں جا کے رکے گی کچھ عرصے کے لیے، یعنی قوت ماسکہ جب اس کی ٹھیک ہوگی تو وہ غذا کو روک لے گی، اور اس کے بعد ایک اور قوت ہے جسے قوت ہاضمہ کہتے ہیں، یعنی وہ قوت ہوتی ہے جو غذا سے وہ نیوٹرینٹس کو ڈائجسٹ کے بناتی ہے اور اس سے جسم کے اندر قابل ہضم بھی بناتی ہے، اور وہ قوت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اور تیسری قوت وہ قوت جاذبہ ہے، یعنی وہ قوت جو اس کام آتی ہے کہ جو نیوٹرینٹس وہ اس قابل ہو چکے ہیں کہ وہ جسم میں ابزارب ہو سکیں، تو وہ قوت جاذبہ بھی مریض کی کمزور ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک ہے قوت دافعہ، یعنی اب غذا کے بعد جو بھی جب فضلہ بچتا تھا، جو ویسٹ مٹیریل بچتا ہے، اس کو باڈی سے خارج کر دیا جائے تو وہ قوت وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور یہ چاروں قوتیں کمزور ہونے کی وجہ سے مریض کو ملیریا کا اٹیک ہوتا ہے۔ دوستو، جب کوئی شخص ایسا پانی پیتا ہے جس اندر یہ بیکٹیریا موجود ہوتا ہے، تو کچھ لوگوں کے اندر تو اس کی علامات وہ 2-3 گھنٹے کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں، کچھ لوگوں میں 2 سے 3 دن لیتی ہیں، اور کچھ لوگوں میں اس کی علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جیسے ہی گرمیاں آتی ہیں یا مونسون کا موسم آتا ہے، چونکہ گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، انسان پانی پیتا ہے، مشروبات پیتا ہے، ایسے پھلوں کے استعمال کرتا ہے جس کے اندر واٹر کنٹینٹ زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارا معدہ اس کا جو مزاج ہے یا اس کا ماحول یا اس کا pH لیول وہ چونکہ ایسیڈک ہوتا ہے، اور زیادہ پانی پینے کی وجہ سے یا الکلائن غذائیں لینے کی وجہ سے اس کا pH وہ ایسیڈک سے الکلائن کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی وہ تقریباً 5.5 سے 7.3 پہ چلا جاتا ہے۔ اب جب ہم ایسا پانی پیتے ہیں جو پیلیوٹڈ ہوتا ہے وبرو کالرا کی وجہ سے، اور چونکہ اس بیکٹیریا کو ایسا ماحول چاہیے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو ملٹیپلائی کرے، وہ الکلائن چاہیے۔ جس وقت معدے کا ماحول وہ pH وہ الکلائن ہو جاتا ہے، تو یہ بڑا فیوریبل اس کے لیے ایک ماحول ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ جا کے اپنے آپ کو ملٹیپلائی کر سکے۔ جن لوگوں کا معدہ وہ ٹھیک ہوتا ہے، یعنی ان کے معدے کا pH لیول وہ ایسیڈک ہی رہتا ہے، اگر وہ اس ایسے پانی کو پی بھی لیں
تو اس پانی کے اندر موجود بیکٹیریا اس ایسڈ کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے وہ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے بہت زیادہ پانی پیتے رہتے ہیں، بہت زیادہ ایسی غذائیں لیتے ہیں جن کا واٹر کنٹینٹ زیادہ ہے، جیسے تربوز ہے، جیسے دودھ کا استعمال زیادہ کر لیا، یا اور ایسے پھل جن میں واٹر لیول بہت زیادہ ہے، جب وہ لیتے ہیں تو اس کی کثرت استعمال کی وجہ سے ان کا معدہ پہلے سے ہی الکلائن کی ہو جاتا ہے، اور یہ بڑا اچھا ماحول پرووائڈ کرتا ہے اس بیکٹیریا کو وہاں پہ ڈیولپ ہونے کا۔ جب یہ بیکٹیریا آنتوں میں جا کے اپنا ٹاکسن دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ غذا ہمیں ڈائجسٹ نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے جتنے بھی غذا سے نیوٹرینٹس ہیں وہ ڈائجسٹ نہیں ہو پاتے، جذب نہیں ہو پاتے۔ اس غذا کے اندر جتنے بھی نمکیات ہوتے ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ ایبزارب نہیں ہو پاتے، بلکہ آنتوں کی قوت دافعہ یعنی اس کا پیراسٹیٹک موومنٹ اتنی فاسٹ ہو جاتی ہے، اور سیکنڈلی قوت دافعہ فاسٹ ہونے کی وجہ سے وہ جسم سے پانی کو خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسے پیشنٹ کو کیا ہوتا ہے کہ اسے پانی کی طرح موشن آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک دن میں وہ 30 سے 40 موشن آتے ہیں۔ لیکن عام واٹری موشن اور اس ویبرو کالرا کی وجہ یعنی ہیضہ کے موشن میں ایک سلائٹ ڈفرنس ہے، وہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو ہیضہ کا جو ہوتا ہے اس طرح کا موشن ہوتا ہے، وہ ایسے ہی اس کی ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے چاول کی پچ ہوتی ہے، ہوتا تو وائٹ کلر ہے مگر وہ چاولوں کے پچ کی طرح جو وائٹش کلر ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ ہلکا سا چپچپا لیے ہوتے ہیں، وہ اس طرح ہوتا ہے، اور اس طرح کے موشن آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اس کو ساتھ الٹیاں بھی آتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جب مریض کو الٹیاں اور موشن آئیں گے تو کیا ہوگا کہ اس کے اندر واٹر لیول اس کے باڈی کے اندر کم ہو جائے گا، اس کا خون جو ہے وہ گاڑھا ہونا شروع ہو جائے گا، اس کا جسم بالکل ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے جسم کے اندر الیکٹرولائٹس کی انتہائی کمی واقع ہونی شروع ہو جائے گی، اس کا بلڈ پریشر گرنا شروع ہو جائے گا، جو اس کے ہاتھوں کی انگلیاں اور ناخن اور ہونٹ نیلے ہونے شروع ہو جائیں، تو سمجھ لیجیے یہ بیکٹیریا کی انفیکشن جو ہیضہ کی ہے اس کا یہ بہت ہی سیویئر حالت ہے، اور اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو مریض کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تو ایک پیتھالوجی تھی جو ہمیں ماڈرن طب نے ہمیں بتائی ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے پہلے لوگوں کے ذہن میں یہی تھا کہ اب جو ہے بہت زیادہ لسی پینے سے، بہت زیادہ تربوز کھانے سے یہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ نہیں دوستو، یہ پرابلم دراصل اس بیکٹیریا کی ہی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن ہوتی ان لوگوں کو ہے جنہوں نے زیادہ تربوز کھا لیا، اوپر سے پانی کا استعمال کر لیا، موسم بھی چونکہ مونسون کا تھا، گرمی برسات کا موسم تھا، ہوا کے اندر نمی بہت زیادہ تھی، ہم نے جو انہیل کیا جو ہے سانس لیا اس کے اندر بھی واٹر ہمارے باڈی کے اندر بہت چلا گیا، تو اس سب چیزوں نے ملا کے معدے کے جو ہے ماحول کو الکلائن کر دیا تھا۔ اب جن لوگوں نے احتیاط کی، انہوں نے اپنے معدے کو الکلائن نہیں ہونے دیا، وہ تو زہرے بچے رہے، اور باقی لوگوں کو یہ پرابلم ہو گئی۔ اب یہ علامات جو میں نے بتائی ہیں، اگر خدا نہ ایسے علامات تو فوری طور پر مریض کو جو ہے اس کے جسم کے اندر واٹر لیول کو پورے کرنے کی کوشش سب سے پہلے کرنی چاہیے۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ خون انتہائی گاڑھا ہو جائے، ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے، اور ایٹ دا اسپاٹ مریض کی ڈیتھ ہو جائے۔ خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے مریض کو پیشاب آنا بند ہو جائے گا۔ کیوں بند ہو جائے گا؟ کیونکہ گردوں کے پاس خون میں اتنا پانی ہی نہیں ہوتا کہ اس کو فلٹر کر سکیں، نتیجہ کڈنی فیلئر ہو سکتا ہے۔ تو دوستو یہ ہیں ہیضہ کی وجوہات اور اس کی علامات۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ پھیلتا کیسے ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے، یہ سٹول سے پھیلتا ہے کیونکہ سٹول کے اندر یہ بیکٹیریا موجود ہوتا ہے، اور یہ کنٹیمنیٹڈ واٹر سے پھیلتا ہے، یعنی ایسا پانی جس کے اندر یہ بیکٹیریا موجود ہو، یا وہ سبزیاں جن کو سیوریج کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، جو اکثر گاؤں میں ایسا ہوتا ہے، اور ان سبزیوں کو بغیر دھوئے بغیر پکائے کچا کھا لیا جائے، اور خاص طور پر جیسے کہ گاجر ہے، مولی ہے، کھیرا وغیرہ ہے، ان کو بغیر پکائے لیا جاتا ہے، اگر وہ اچھی طرح صاف نہ کیا جائے تو پھر یہ بھی کالرا کی وجہ یا ہیضہ کی وجہ بن جاتی ہے۔ اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ٹھیلوں کے اوپر جو ہے وہ پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے سبزیوں پھلوں کے اوپر اور سبزیوں کے اوپر، اور وہ پھل جس کے اوپر ایسے پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے جو کہ اس بیکٹیریا سے جو ہے وہ زہر آلودہ ہوتا ہے،
اور وہ پھل بغیر دھوئے بغیر صاف کیے اگر کوئی کھا لیتا ہے تو یہ بیکٹیریا اس کے اندر بھی چلا جاتا ہے۔ اور بہر ایسے پانی جو کہ جن کے اندر مچھلیاں پلتی ہیں اور وہ پانی بھی اگر کانٹیمنیٹڈ ہو جائے، اس کے اندر بھی یہ بیکٹیریا چلا گیا ہو اور ان مچھلیوں کو اگر لیا جائے اور بغیر اچھی طرح کوک کیے اس کو کھا لیا جائے تو اس سے بھی سی فوڈ سے ہیضہ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں دوستو، اب اس سے بچنے کی پھر علامات کیا ہیں، اس کے حفاظتی تدابیر کیا ہیں؟ یعنی جیسے ہی یہ موسم آئے لازمی طور پر اپنے کھانوں کو محفوظ رکھیے گا مکھیوں سے۔ یہ جو ہاؤس جو ہے فلائز ہوتی ہیں، یہ سم ٹائم اس پانی پہ بھی جا کے بیٹھتی ہیں جس کے اندر ویبرو کولرا ہوتا ہے، اور جو لوگ یہ سڑک کے اوپر اور کھلی جگہ پر جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر ٹھیلے لگے ہوئے ہیں کھانے کے، اور وہاں پہ مکھیاں آ کر ان کے کھانوں پہ بیٹھ جائیں، ان کے برتنوں میں بیٹھ جاتی ہیں، ان کے پانی پہ بیٹھ جاتی ہیں، تو پھر یہ بیکٹیریا ان کھانوں کے اندر، ان پانی کے اندر، ان برتنوں کے اوپر بھی آ جاتا ہے۔ اور جب انسان ایسے کھانوں کو استعمال کرتا ہے تو پھر اس کے اندر یہ بیکٹیریا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے موسم میں، جبکہ یہ برسات کا موسم ہو، جبکہ ویبرو کولرا بہت زیادہ تعداد کے اندر پانی کو متاثر کر رہا ہو، اسے زہر آلودہ کر رہا ہو، کھانے پینے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، اپنے ہاتھوں کو کھانے سے پہلے اچھی طرح دھونا چاہیے، ایسے پانی سے بچنا چاہیے جس کے اندر جو کانٹیمنیٹڈ ہوتا ہے، اس کو بوائل کر کے استعمال کرنا چاہیے، سبزیوں کو اچھی طرح بوائل کر کے استعمال کرنا چاہیے، سی فوڈ سے ان کو اچھی طرح بوائل کر کے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ویبرو جو ہے کولرا یہ ایک بیکٹیریا ہے، اور بیکٹیریا جو ہے یہ ایک ہیٹ دینے سے مر جاتا ہے۔ اور پانی جو بہتر تو ہے وہ فلٹر کا پانی استعمال کرنا چاہیے، اور ایسا پانی استعمال مت کیجیے گا جو کہ ٹریٹڈ نہ ہو، کیونکہ اکثر شہروں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ سیوریج کا پانی ہی ٹریٹڈ کر کے لوگوں کو سپلائی کر دیا کھانے کے لیے، اور اگر وہ اچھی طرح ٹریٹ نہ کیا گیا ہو تو یہ بیکٹیریا پھر اس راستے لوگوں کے گھروں تک بھی آتا ہے، اور وہ لوگ جب یہ پانی کا استعمال کرتے ہیں تو ان کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو انہیں چاہیے کہ ان دنوں کے اندر پانی کو بوائل کر کے استعمال کرنا چاہیے تاکہ یہ بیکٹیریا بالکل مر جائے۔ اور خاص طور پر ان دنوں کے جو ہے جو اب جتنے بھی ٹیوب ویل چل رہے ہوتے ہیں اس سے جو پانی آ رہا ہے اس کے اندر کلورین ڈال دی جاتی ہے، اور تاکہ یہ کلورین جو ہے اس بیکٹیریا کو مار دے، اور اس طرح لوگ جو ہے اس ہیضے کی وبا سے محفوظ رہیں۔ تو دوستو اب ہم اس کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے اگر کسی کو ایسا ہو جاتا ہے تو وہ کرے کیا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ اس وقت پھیلتا ہے جس وقت معدے کا جو ماحول ہے وہ الکلائن ہو جاتا ہے، یعنی جب معدے کے اندر تیزابیت کی کمی ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں ایسی دواؤں کا استعمال کرنا چاہیے جو فوری طور پر جا کر معدے کے ماحول کو ایسیڈک کر دے۔ اب طب میں اس کے بہت اچھی سی بھی ایسی میڈیسن موجود ہے، بلکہ وہ ساری چیزیں آپ کے کچن کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا قہوہ بتاتا ہوں، آپ دیکھیے وہ ساری چیزیں آپ کے کچن میں پڑی ہوئی ہیں، آپ اسے بنا کے استعمال کیجئے، فوری طور پر آپ کی یہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس میں کیا ہے کہ آپ نے لینے دار چینی صرف اتنی سی مقدار میں، یعنی ایک پوٹے کے برابر، اور آپ نے لینا پودینہ تقریباً 2 گرام کے لگ بھگ، اور موٹی الائچی 1 دانہ۔ ان جو آپ نے 2 کپ پانی میں پکائیں، جب 1 کپ رہ جائے اس کو فلٹر کریں، اس میں 1 چٹکی جو ہے وہ نمک کی ضرور ڈالیں، کیونکہ جب ہیضہ ہوتا ہے تو جسم میں جہاں پانی کا اخراج ہوتا ہے وہاں پر جسم سے سوڈیم کلورائڈ بھی خارج ہو جاتا ہے، اور جسم کے اندر سوڈیم کی کمی واقع ہو جانے سے نمک کی کمی واقع ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیں نمک بھی اس میں ایڈ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ نمک میں یہ خاصیت ہے کہ وہ جسم سے پانی کو خارج نہیں ہونے دیتی۔ ضروری ہے کہ پھر اسی قہوے میں ہم 1 چٹکی نمک ڈالیں، اور دن میں کم از کم جو ہے ہم ہر 2 گھنٹے بعد 1 کپ آپ اسے پئیں، اور کھانے میں ان چیزوں سے پرہیز کیجیے جن میں واٹر کنٹینٹس بہت زیادہ ہے، جیسے چاول آ جاتے ہیں، دودھ ہے، لسی ہے، یعنی ایسی عام زبان میں ہم بادی چیزیں کہتے ہیں، یا کھیرا ہے، تربوز ہے، خربوزہ ہے، ایسی چیزیں استعمال بالکل نہ کیجیے گا، ورنہ اس سے پھر جو ہے آپ کے معدہ جو ہے الکلائن ہو جائے گا، اور اس بیکٹیریا کو پھیلنے کا اور زیادہ موقع مل جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک سیکنڈ ریمیڈی جو ہے جو بھی بہت ہی سمپل ہے اور اس کا کمال کے رزلٹ ملیں گے آپ کو، وہ کیا ہے کہ ہر گھر کے اندر پیاز تو موجود ہوتا ہے، آپ پیاز لیجئے، اس کو کرش کیجئے، اس کا پانی نکال لیجئے گا، جتنا پانی ہو اتنا ہی آپ اس میں شہد ڈال لیجئے،
تو یہ پانی، پیاز کا پانی اور شہد کا ایک مکسچر آپ کے پاس تیار ہو گیا ہے۔ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ 1 کپ گرم پانی لینا ہے اور 1 چمچ چاول والا یہ مکسچر اس میں اچھی طرح گھول لینا ہے اور اسے سپ سپ کر کے آپ نے پینا ہے، اور ہر 15 منٹ کے بعد 1 کپ پی لیجئے گا۔ جب آپ تیسرا کپ اس کا پیئیں گے تو دوستوں وقت آپ کو بخار ہو جائے گا۔ اکثر لوگ جو ڈر جاتے ہیں یہ بخار ہو گیا ہے اور بخار اتارنے کی دوائی لینی چاہیے، نہیں بھائی، نہیں لینی ہے آپ نے، کیونکہ ہیضے کے مریض کی سب سے ورس کنڈیشن، سب سے بری حالت اس وقت ہوتی ہے جب اس کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی مریض کا جو ہے ملیجی ہیضے کی طرح بخار ہو جائے تو سمجھ لیجیے اس کی امیونٹی نے اپنا کام کر دیا، اس کی قوت مدافعت نے اس کو بچایا اور اس نے بجائے ٹمپریچر گرنے کے ٹمپریچر کو ریز کر دیا، جس کو ہم نے کہا ہے کہ بخار ہے۔ یہ ہماری قوت، جو وائٹل فورس ہے، اس کے ایک رد عمل ہے انسان کو بچانے کا، تو اس کو اتارنے کی کوشش مت کیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ 3 خوراکیں لینے سے موشن آنے بند ہو جائیں گے، الٹیاں بالکل بند ہو جائیں گی، جسم جو ٹھنڈا ہو رہا تھا اب وہ ٹھیک ہو گیا، جسم جو کریمپس ہو رہے تھے، جسم جو اکڑ رہا تھا وہ ٹھیک ہو گیا، وہ دل کی جو دھڑکن بہت تیز ہو رہی تھی وہ ٹھیک ہو گئی، وہ جو چکر آتے جا رہے تھے وہ ٹھیک ہو گئے، جو بی پی جو گر رہا تھا وہ ٹھیک ہو گیا، جس میں بالکل نکاہت بالکل ہو گئی تھی، جس میں جان ختم ہو رہی، وہ صرف 3 یہ کپ پینے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور آپ اس طرح دیکھیں جب بخار ہو گیا دوائی بند کر دیں، اب دیکھیں گے کہ ایسا 2 گھنٹے کے اندر بخار بھی نارمل ہو جائے گا اور آپ کا ہیضہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے اندر پانی کی انتہائی کمی ہو گئی تو پھر اسے جا کے ہاسپٹل جانا چاہیے تاکہ اس کی زندگی کو بچایا جا سکے، لیکن شروع میں جب اسے ایسی کنڈیشن ہے کہ ابھی اس کو بہت زیادہ پانی کی کمی نہیں ہوئی تو اس کو یہی ہربل جو ٹریٹمنٹ میں آپ کو بتایا ہے یہ استعمال کریں تو آپ کا مرض نہیں بڑھے گا، بلکہ جیسے ہی آپ لیتے ہیں ساتھ ہی مرض ختم ہوتا چلے جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کل کے جو موسم چل رہے جیسے مونسون کا موسم ہے اور اکثر لوگوں کو ان کی غلطی کی وجہ سے ہیضہ ہو رہا ہے، اگر وہ میری بتائی ہوئی ان انسٹرکشنز پہ عمل کریں گے، ان پریونشنز پہ عمل کریں گے، اور اگر کسی کو ہیضہ ہو گیا ہے اور یہ ریمیڈیز استعمال کریں گے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے گا اور وہ بالکل صحت مند کی طرف واپس لوٹ آئیں گے۔ پروفیسر حکیم اسحاق سلطان فرام لاہور۔